السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 اہم خبریں آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ ایک تو عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ججز کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کو خط لکھا ہے کہ قاضی کو میرے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس میں شامل نہ کیا جائے اس بینچ میں جو پی ٹی آئی اور میرے حوالے سے ہوں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ بھائی 41 بندے انہوں نے بتایا تو ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بتائے گی۔ اب پی ٹی آئی کا تو ہمارے وہاں کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، تو ہم کس کو کہیں؟ اب بیرسٹر گوہر تو ہماری ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے ہی نہیں، تو ہم کس سے رابطہ کریں؟ رجسٹرار آفس سے درخواست دی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں، مہربانی کریں۔ تیسری بڑی خبر، چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نوٹ لکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے لیے، اور یہ ان کے بارے میں میرے خیال میں تو چارج شیٹ ہے کہ اطہر من اللہ فیصلوں کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیسا کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل انصاف نہیں ہے۔ تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بلوچ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں۔ سپریم کورٹ خود کئی سالوں سے کور بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، اپنا طیب بلوچ کے نام سے ویلاگ بھی کرتے ہیں۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، پہلے آتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ والے معاملے پہ۔ پہلے یہ بڑا، کیونکہ چارج شیٹ ہے بھائی میری نظر میں، تو میں اگر کہیں تو تھوڑا مختصر ہے، پڑھ کے تو نہ سناؤں ادا ویورز کے لیے؟ بس وہ جو ہم بتا دیں گے نا، بات یہ ہے واقعی چارج شیٹ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ویور سے بھی۔ ایک جج کا بنیادی کام کیا ہے؟ لوگوں کو انصاف کر دینا، لوگوں کو انصاف دینا۔ ہاں، اگر جج ہی انصاف میں رکاوٹ بن جائے تو پھر تو جج نہیں ہوا، اس کو ججی سے فارغ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جائے کہ چھوڑ دیں اطہر من اللہ سیاست کر رہا ہے۔ اطہر من اللہ جو ہے وہ عمران پروجیکٹ کے ججز اس نے اپوائنٹ کیے۔ اطہر من اللہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے اندر اس نے ججز کو تقسیم کر دیا۔ وہ عمران کی پراکسی بادی النظر میں معافی کے ساتھ، کیونکہ توہین عدالت میں لگا بھائی عام تاثر ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک نیو یارک کے اندر بار کونسل یا نیو یارک کونسل، بار کونسل ہی ہوگی، اس نے اس کو انوائٹ کیا۔ اس نے نہیں کیا۔ اب گوروں کو خواب تو نہیں آیا کہ اطہر من اللہ کوئی مہان شخص ہے، نہیں، وہاں پہ ایک یوتھیا افریدی تھا، پی ٹی آئی کا افریدی یوتھیا تھا، اس نے اس کو انوائٹ کیا اور یہ بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچا اور خطاب کیا، اور اس خطاب میں ایک سائڈ پہ امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ باہر کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ ایک دشمن ملک میں بیٹھ کے، امریکہ دشمن ہے نا ایک قسم کا، وہ تو ہمارا، اس میں بیٹھ کے پاکستانی سیاست کے پرخچے اڑا رہا ہے، عدالتی نظام کو وہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ گوروں کو بتا رہا ہے۔ یہ تو ایسا، یہ تو وہ کام کیا جیسے پی ٹی آئی، ایک منٹ، جیسے پی ٹی آئی عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو یا عالمی اداروں کو یا آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہ اطہر من اللہ دیکھو، میں ایک بات بتاؤں، اگر مہرنگ بلوچ یورپ میں جا کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بلوچستان کے ایشو پہ بات کرتی ہے تو وہ تو غدار ٹھہرتی ہے۔ تو اطہر من اللہ کیا ہے؟ وہاں پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ تو یوتھ تھی، اس کو ایسے گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی مسئلہ، یہ ایک سوال ہے، یہ ویورز پہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ٹائم مل گیا، فوراً بھاگا امریکہ، نیو یارک میں خطاب کیا اور اپنے آپ کو ایسا دانشور بنایا، کاغذی دانشور ہے بیسیکلی، کاغذی بھی نہیں تو دانشور کاغذ پہ لکھتا ہے، یہ ہوائی دانشور ہے، اس کو ایویں ہی اپنے آپ کو، لیکن جج تو ہے، جج ہے، سپریم کورٹ میں بٹھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو سپریم کورٹ میں بٹھایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس رہا ہے 6 دسمبر 2023 کو ایک فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں میں ججمنٹ لکھوں گا، قاضی کہتا ہے کہ آپ ججمنٹ لکھیں، تنقید کرنی چاہیے، لیکن سنیں چیف جسٹس نے کہا آپ ججمنٹ لکھیں۔ 6 دسمبر 2023 سے لے کر آج کیا ہے، جولائی
کتنا 25 جولائی 26 جولائی 2024 ہاں 2024 ابھی تک اس نے ججمنٹ نہیں لکھا. اس کا چیف جسٹس نے لکھا ہے, اس کا بیسک کام تو ججمنٹ لکھنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک ٹیکس میٹر تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو فریقین ہیں دونوں پارٹی وہ اس 605 میں ہیں. 8 دسمبر میں ہمارا فیصلہ محفوظ ہوا, ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. اچھا قاضی نے کو اس نے کہا, چیف جسٹس کو, ججمنٹ میں لکھوں گا. قاضی نے اس کو کہا, کئی دفعہ کہا بابا ججمنٹ آپ نے دینی تھی, وہ ہم نے اناؤنس کرنی ہے یا اس کو ایشو کرنا ہے, پارٹیاں بار بار ریٹن آرڈر مانگ رہی ہیں, اس کو ٹائم نہیں ہے. بھائی کوئی چکر تو نہیں ہے, نہیں, ایک جج کا فریضہ ہوتا ہے انصاف, فوری انصاف دینا. ٹائم نہ ملا ہو سکتا ہے, کیا ٹائم نہیں ملا؟ وہاں پہ نیو یارک میں لیکچر دے سکتا ہے, ادھر لیکچر دے سکتا ہے, اچھا ٹائم نہیں ملا, فیصلہ لکھنے میں ٹائم نہیں ملا, جو اس کی رسپانسبلٹی ہے. جج کا کام نہیں ہوتا کہ وہ نوٹ بھی لکھے. طریقہ انصاف کے لیے, طریقہ انصاف کے لیے, عمران خان کی سہولت کے لیے, سہولت کاری کے لیے اس کو نوٹ لکھنے کا ٹائم مل گیا. ہاں ایسا بھی ہے. دوسری اس کی میں آپ کو ایک اور بات, یہ تو قاضی صاحب نے کہہ دیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ایک جج کا کام ہے فیصلہ لکھنا, بر وقت لکھنا, انصاف بر وقت دینا, اور جو جج انصاف میں رکاوٹ بن رہا ہو تو وہ پھر ویور خود سمجھ سکتے ہیں عدالتی منصب پر نہیں ہونا چاہیے. ہم کنارہ کشی, ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جج ہے, معزز جج ہے, ریسپیکٹیبل جج ہے. تو جج صاحب آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کو فریضہ دیا گیا ہے, آپ کو میں اور یہ جو عام عوام ہے اس کے جو ٹیکس پیئر منی سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ جو مرات لیتے ہو وہ اس وجہ سے لیتے ہو کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. بالکل, آپ انصاف نہیں کر رہے اور تنخواہیں آپ بڑی بڑی لے رہے ہو اور انصاف میں الٹا رکاوٹ ڈال رہے ہو. آپ کا چیف جسٹس لکھ رہا ہے. اچھا چیف جسٹس قاضی صاحب کو کہہ دیتے کہ میں نہیں لکھ سکتا, میں چونکہ میرے اوپر آج کل کچھ اور چیزیں سوار ہیں, کیونکہ میں ایک یہ عطا من اللہ کی بات نہیں کر رہا, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ کسی بھی انڈیویجول کے لیے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, جب وہ جو چھاپے کا شکار ہوتا ہے وہ عقل, فہم, وجدان, ادراک سب سے فارغ ہو جاتا ہے, وہ اس کے یہ سینس کام نہیں کرتے, صرف ایک چیز دماغ جیسے معاف ہو جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یوتھیوں کے دماغ ہے کہ ان کو ماس ہوا خان کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو عطا من اللہ کی زبان پہ بھی اور قلم پہ بھی آج کل خان کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہوتا تو وہ اپنا فیصلہ لکھ سکتا, ٹھیک, صرف یہ نہیں, وہاں سے فرصت نہیں مل رہی. اچھا یہ تو قاضی صاحب نے کہا نا, اس سے میں آگے کی بات کر رہا ہوں. 9 مئی کا ثانیہ ہوتا ہے, عمر عطا بندیال بینچ بناتا ہے, عمر عطا بندیال کے بینچ میں یہ شامل تھا, اور وہ 11 مئی کو کہا گیا کہ خان کو پیش کیا جائے ہمارے سامنے, جس میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا. بابا یاد آ گئے, انہوں نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو بندیال نے کہا تھا, لیکن اس بینچ میں یہ حصہ تھے. اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی یا 10 مئی کو جو اندوہناک جو ثانیہ ہوا, ثانیہ 9 مئی ہوا, اس پہ اس نے مطلب ہے کہ افسوس کا اظہار کیا. اس نے مذمت کی, عمران خان نے کی تھی. ہاں عمران کو کہا بھی کیا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نوٹ لکھوں گا اس پہ, ٹھیک ہے, جج لکھتا ہے نا, وہ فیصلہ بھی وہی تھا. اس نے ابھی تک وہ نوٹ نہیں لکھا, اور اس سے بھی بڑھ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھا یہ, ٹھیک ہے, اور میٹر عمران خان توہین عدالت اس نے لگا لیا, پوری قوم کے سینکڑوں گھنٹے اس نے ضائع کیے, پرائم ٹائم پہ یہ چل رہا ہے, اور یہ پوری تھیٹر لگا کے, سوری عدالت تھی لیکن وہ عدالت تھی لیکن چلائی اس نے اس ترتیب سے نا کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ کچھ بڑا فیصلہ ہوگا, وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اینڈ پہ خان کو معافی. اچھا پھر اس نے مختصر فیصلہ دیا جی ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں دوں گا. سپریم کورٹ تک آ گیا, ابھی تک وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا. یعنی کہ یہ میں تو قاضی کا پھر چارج شیٹ تو ٹھیک ہے, قاضی جو اس کا کام کرنے کا وہ کر, نیو یارک میں بھئی تو خطاب کر, بے شک کر, اپنا کام کر کے جا. صحیح ہے. اب آتے ہیں کیونکہ 2 اور بھی ٹاپک ہیں جی, صرف عطر من اللہ کا معاملہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا طیب, خان نے خط لکھ دیا ہے کمیٹی کو. کمیٹی میں تو 2 پرو پی ٹی آئی جو ججوں کے بارے میں تاثر ہے, جنہوں نے ابھی مخصوص نشست, عمران پروجیکٹ کے عمران پروجیکٹ والے ججز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے. تو قاضی صاحب تو کمیٹی میں اکیلے ہیں, تو وہ فیصلہ تو وہ 2 بندے کریں گے. خان صاحب کہتے ہیں ان دنوں
کہ میرے کیسز صرف عمران پروجیکٹ کے تحت جو ججز لگائے گئے تھے بندیال نے اور ثاقب نثار نے صرف وہی سنے. جیسے ہم نے کل آئین و قانون پہ جو جج یقین رکھتا ہے, جو بلیو رکھتا ہے, اس پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا تو مجھے ریلیف ہی نہیں ملے گا. سہولت کاری ہوگی, پاپولیزم پہ 6 ہوگا, پھر پاپولیزم پہ فیصلہ ہوگا, سہولت کاری پہ ہوگا تو میں بری ہو جاؤں گا, یا گولڈ سمتھ پروجیکٹ کہیں پہ اثر انداز ہوگا تو میں بری ہو جاؤں گا. تو وہ یہاں اس وجہ سے پہلے اس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتراض ڈالا, اب وہ اس نے خط لکھ دیا ججز کمیٹی کو, جس کا اختیار ہی نہیں ہے. اس کا اختیار ہے بینچ بنانا. اچھا ایک اور ٹیکنیکل بات, یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں گیا قاضی کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف؟ کیونکہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس نے ریفرنس دائر کیا تھا, منہ کی کھائی, اور ثابت ہوا کہ بدنیتی پہ فیصلہ وہ اس نے ریفرنس دائر کیا. اور ابھی تو یہ تو قاضی کی اچھائی ہے یا پتہ نہیں ہماری حکومت ایک سائڈ پہ سوئی ہوئی ہے کہ بدنیتی پہ جب ریفرنس دائر ہوا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی. بالکل ہونی چاہیے کہ ایک معزز جج کے خلاف آپ نے بدنیتی پہ ریفرنس دائر کر دیا, اور خان نے مانا, خان مانتا ہے کہ جی وہ مکر جاتا ہے. جس کی تو بات کا یقین نہیں ہے نا, وہ آپ نے جیسے کہا جھوٹ والی مشین ہے, جھوٹ والی خان. تو آج تو ہم نے خان بولنا نہیں تھا, جھوٹ والی مشین, جھوٹ بولنے والی مشین. یہ جھوٹ بولنے والی کچھ بھی ٹھیک ہے, یو ٹرن لینے والی مشین, جھوٹ بولنے والی مشین, ٹھیک ہے, جھوٹ ایجاد کرنے والی. ہاں تو اس نے جو ہے نا کہا جی میں قاضی کے خلاف ریفرنس نہیں دائر کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ کہیں سے آ گیا اور مجھے دائر کرنا پڑا, تو میں آج بھی اس غلطی پہ پچھتا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آج جو انہوں نے شکایت کی ہے سپریم اس میں ججز کمیٹی میں, اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آئینی اختیار تھا, ہم نے صحیح استعمال کیا. اور پھر قاضی صاحب کی بیوی کو اس پورے معاملے میں گھسیٹ کے لے کے آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو بیسک اس کا جو مدعا اور مقصد یہ ہے. اب اس میں ہونا کچھ نہیں ہے, صرف یوتھیوں کو, ڈیجیٹل دہشت گردوں کو ایک مٹیریل دیا گیا کہ قاضی کے خلاف مزید پراپیگیٹ کرو. ورنہ سپریم کورٹ کے نظیریں ہیں, جوڈیشل آرڈرز ہیں کہ جج نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور جو اس پہ اعتراض ہوتا ہے وہ کیس کے دوران ہوتا ہے. قانون بن چکا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی, اس میں چیف جسٹس شامل ہوں گے, تو وہ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ اگر کسی جج پہ اعتراض ہوتا ہے نا, تو اس کا فیصلہ اسی جج نے کرنا ہے, کوئی اور نہیں کر پائے گا. نہ منیب صاحب کر پائیں گے, نہ صحیح منصور علی کے شاہ دور کر میں پائے جو گا. بندیال صاحب اور یہ تھے, تو اس وقت جو اعتراضات آتے تھے کہ بھائی فلاں جج, تو وہ نہیں مانتا تھا نا, بندیال صاحب نہیں مانتے تھے نا, وہ کہتے تھے بھائی اب یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ بھائی وہ جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریکیوزل کر جائے یا نہ کرے, کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا, کوئی قانون اس کو نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک صرف پراپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے. چلیں تیسرا ایشو الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ بلا گائیڈ کریں کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی کا تو کوئی نہ اسٹرکچر ہے نہ کوئی چیئرمین ہے, تو ہم کس سے پوچھیں؟ انہوں نے جنہوں نے جمع کرائے ہیں 41 بندوں نے, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بتائے گی. اچھا کتنی حیرت کی بات ہے, کس سے پوچھے کہ جس پی ٹی آئی کا بنیادی اسٹرکچر ہی نہیں ہے, جس کا چیئرمین بھی نہیں ہے, اس کو ان ججز نے پارلیمانی پارٹی بنا دیا جو الیکشن کمیشن میں ہے. اب ہوا کیا ہے, اس فیصلے کے دو چیزیں تھیں اس فیصلے میں مین, یہ آزاد اراکین سے متعلق. ایک تھا یہ 39 تھے نا, کہ 39 کا تو سپریم کورٹ نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو 41 تھے اس کے بارے میں کہا کہ ان کے ایفیڈیوٹ اور وہ جو ڈکلریشن, وہ جو چیزیں ہیں فارمیلٹیز, بیان حلفی کو سبمٹ کرا کے تو الیکشن کمیشن کو کہا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب الیکشن کمیشن نے جب اپنا الیکشن ایکٹ دیکھا, اپنے قواعد دیکھے, اپنے ضوابط دیکھے, اور جب انہوں نے بیان حلفی اور چیزیں جمع کرائی, تو ان سے الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ بھائی یہ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے اپروول سے ایشو ہوتے ہیں نا, اپروول تو نہیں ہے, اپروول تو کرا لو. اپروول کہاں سے کرا کہ چیئرمین ہی نہیں ہے, بیرسٹر گور ریکارڈ میں نہیں ہے. اچھا اب ریکارڈ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی ریکارڈ میں نہیں ہے, بنیادی اسٹرکچر ہی جس تنظیم کا پارٹی کا نہیں ہے. مجھے افسوس تو ان ججز پہ ہوتا ہے, 8 ججز پہ, کہ جنہوں نے اس کو آئینی وہ فیصلہ دے کے امریکہ اور برطانیہ چلے گئے, اور جنہوں نے اس کو پارلیمانی پارٹی بھی بنا دیا. مختصر فیصلہ دے کے
اور وضاحت بھی نہیں کی اس تفصیلی فیصلے. ایک پارٹی کا بنیادی سٹرکچر نہیں ہے, وہ پارٹی پارلیمانی پارٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو ہمیں تو وہ فیصلہ ہی وہ ہوا میں ملک فیصلہ ہے, اس کا زمین آسمان اب تفصیلی فیصلہ لکھیں گے اب تو پتہ آسمان چلے پہ گا, کھڑا ہوا ہے, زمین پہ فیصلہ تو وہ اپلائی نہیں ہو رہا. نہیں فی الحال فیصلہ جب آئے گا تفصیلی تو پتہ چلے گا کہ کس بنیاد پر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے یہی کہا ہے کہ سنے ہو مہربانی کرو, صاحب کو تو سمجھ آ مجھے تو لگ رہا ہے طیب کوئی وضاحت کر دے. جب تک یہ چھٹیاں گزار کے نہیں آئیں گے تب تک 41 کا فیصلہ نہیں نا, چھٹیوں کی اب بات نہیں رہی. اچھا الیکشن کمیشن نے تو یہی کہا ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو 15 دن دیے تھے, اس نے ان ڈیز میں یہ معاملات کر کے ان کو درخواست دے دی, لیٹر لکھ دیا, رجسٹرار آفس کو انفارم کر دیا. اب بھئی آپ نے ان چیمبر کوئی وضاحت دینی ہے یا کیا کرنا ہے وہ آپ ہمیں وضاحت کر دیں. اب الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہو کہ چلو وہ تو ایک فارمیٹ وہ ہے, قواعد و ضوابط ہیں صادر الیکشن کمیشن, لیکن الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے 31-39 پہ ٹھپا لگا دیا, ان پہ ٹھپا لگا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سپریم کورٹ لگے گا ٹھپا ہی, مجھے لگ رہا ہے ٹھپا لگا, فیصلہ بھی ٹھپا ہی ہے نا. ٹھپا لگائیں گے, کیسے لگائیں گے؟ ہوا میں جیسے پہلے فیصلہ دیا تو پارلیمانی پارٹی کیسے بنایا وہ بھی ہوا میں. چلو وہ ٹھپا لگانے کے لیے ان چیمبر تو ٹھپا نہیں لگائیں گے. 8 ججز کا ہونا ضروری ہوگا, ٹھپا لگے گا جو میں سمجھ رہا ہوں. تو اب 8 جب چھٹیاں گزریں گی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپن کورٹ سماعت ہوگی اس میٹر پہ کہ ان 41 کا کیا کرنا ہے, وہ 8 متفق ہوں گے تو ٹھپا لگے گا نا. ضروری نہیں ہے طیب, جو سپریم کورٹ کا حال ہے, ججوں کا حال ہے, مرضی سے فیصلے دے رہے ہیں, مرضی ہے بھائی پھر آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے. لیکن اگرچہ یہ نہ مانے وہ الگ بات ہے, لیکن اتنی بھی اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر انی نہیں مچی ہوئی بھائی یار, اس سے زیادہ نہیں کیا مچی ہوئی. نہیں پھر بھی نشستیں جس طرح جو ایکسپوز ہو گئے ہیں نا, ابھی بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. صحیح منصور علی شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ, صحیح نے خود کہا تھا اپنے ایک فیصلے میں, شاہ جی نے کہا تھا عمران خان بھگوڑا ہے, عمران خان بھگوڑا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ خود گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اشارے ملے ہیں کہ وہ اسمبلیاں وہ استعفے دینے کو بھی راضی ہو سکتے ہیں. تو جب جس پارلیمان میں اس کو سیٹیں دے رہی ہیں وہ بندہ اس پارلیمان سے استعفے دے جائے گا تو صحیح منصور علی شاہ کہاں پہ سروائیو کریں گے, کہاں پہ سسٹین کریں گے, پھر کیا کہیں گے اپنے فیصلے کے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تو میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو. اگر خان نے ایسا کر دیا یہ تو خدا کی قسم ان ججز کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی. اللہ میں وہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر اس نے ایسا کر دیا, ججز کے بارے میں آپ زیادہ سخت بول رہے ہیں, تھوڑا سا نہیں میں سخت نہیں بول رہا, منہ کی نہیں کھانی پڑے گی. انہوں نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ سیٹیں خان کو دو, اور خان کہے گا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. تو پھر یہ اپنے آپ فیصلہ اور یہ اس کا مطلب ہے پھر یہ اس عمران کی سہولت کاری میں اور فیصلے میں یہ سب انوالو ہیں. ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئین کو دیکھ رہے ہیں, ہم قانون کو دیکھ رہے ہیں, ہم جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں, ہم پارلیمان کی بالادستی کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب انہوں نے عمران خان کی اس سازش کا حصہ تھے اور سب ملیا میٹ کرانے میں ان کا برابر کا ہاتھ تھا. اسی وجہ سے میں اس توسط سے منصور علی شاہ صاحب سے ہماری یہ اپیل ہے, ہماری یہ ارداس ہے کہ صحیح آپ تو بہت سمجھدار ہیں, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ بھگوڑا لفظ بھی آپ نے کہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی, اس نے روڈ پہ آ کے ہی سیاست کرنی ہے, اور وہ سیاست بھی آپ کی عدالتی سہولت کاری سے ہوتی ہے اور وہی اس کی بیس بن رہی ہے. تو مہربانی کریں آپ اس سہولت کاری کا حصہ نہ بنیں. اگر یہ بھگوڑا پھر پارلیمان سے بھاگ گیا تو صحیح آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہمیں آپ کی عزت جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہے. تو اس وجہ سے صحیح کو اب سوچنا چاہیے. اور اب میں جو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ چھٹیوں پہ گئے ہیں تو اپنی چھٹی کیونکہ میٹر آ گیا طریقے, وہ چھٹیاں شاید معطل کر کے آ جائے, منسوخ کر کے آ جائے, ہو سکتا ہے پھر وہ بینچ بنے اور یعنی کہ دوبارہ اس میں بیٹھیں. اور مجھے پھر یہ لگتا ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ان ججز کو اپنے جو آئین اور قانون, پچھتاوا تو ضمیر کا ہوتا ہے, فیصلے ضمیر پہ نہیں ہوتے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. پچھتاوے کہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ آئین و قانون کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے ان کو, اور میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں آلریڈی ایگزامپل ہے کہ نظر ثانی کے اندر بھی جا کے فیصلے چینج ہوئے ہیں.
یہ سید منصور علی شاہ صاحب اس عمر عطا بندیال کے بینچ کا حصہ تھے جس نے سیگڈ امپلائیز کے کیس کے اندر جو ہے وہ 184(3) لگا کے مکمل فیصلہ چینج کر دیا تھا. تو صحیح ایسا کوئی راستہ نکالیں, یہ بھگوڑے کے سے جو ہے آپ بھی جان چکے, اپنی عزت بچائیں, ہمارے بھی ملک کو بھی بچائیں. چلیں, بہت شکریہ طیب. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.